Bismillahirrahmanirrahim. And this is Muhammad Yusuf Ar-Rahman, MBA first semester. Marketing assignment given by Sir Bilal, coordinator of MBA. Before I will go to the main topic, first we will discuss what is marketing and what is the marketing concept. The action or a business of promoting and the selling product or service including the market research and advertising. ایک ایسا ایکشن جو کسی بزنس کو پروموٹ کرے، جو ہم سیل کر رہے ہیں، جو ہم سروس دے رہے ہیں، اس کی مارکیٹ کے بارے میں اس کی ریسرچ کریں گے، اس کے بارے میں پھر ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں. The market concept is used of marketing data to focus on the needs and wants of the customer in order to develop the marketing strategy that not only to satisfy the needs of the customer but also the approach the goal of the organization. Marketing concept یہ ہے کہ ہم کسٹمر کی نیڈز اینڈ وانٹس کو دیکھیں اور اس کے مطابق ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں ہم اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں، بلکہ ان کے گولز جو ہماری آرگنائزیشن کے گولز ہیں اس کو بھی پورا کر سکیں. مارکیٹنگ کے سیگمنٹ جو ہے اس میں میں نے اپنے لیے جو پروڈکٹ سلیکٹ کیا ہے وہ شو ہے، فٹ ویئر ہے، چپل وغیرہ، شوز وغیرہ، جوتے وغیرہ، وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے. اور جو میں نے اس میں برانڈ سلیکٹ کیا ہے وہ میں نے باٹا سلیکٹ کیا ہے. ہسٹری آف فٹ ویئر. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ چپل وغیرہ پہنتے تھے وہ زیادہ تر لوگ چمڑے سے بناتے تھے یا کسی لکڑی سے بناتے تھے یا کسی ایسے پتوں سے وغیرہ سے بناتے تھے. لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں اپڈیشن آتی رہی اور اس کو لوگوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا. پھر لوگوں نے پہلے ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے پھر لوگوں نے مشین کے وغیرہ سے بنانے شروع کر دیے. تھامس باٹا 13 اپریل 1876 کو پیدا ہوئے تھے اور 12 جولائی 1932 کو کی وفات ہوئی تھی. یہ ایک انٹرپرینور تھے، ایک بزنس مین تھے. انہوں نے باٹا کمپنی بنائی تھی. دا اسٹیبلشمنٹ آف باٹا کمپنی. تھامس باٹا نے اپنے ہی نام سے باٹا کمپنی بنائی تھی. وہ 24 اگست 1892 کو بنائی تھی. یہ ایک پہلا سٹیپ تھا جو انہوں نے جوتوں کو ایک برانڈ کا نام دیا اور اپنے ہی نام سے انہوں نے یہ باٹا کمپنی بنائی تھی. اور آج وہ اس مقام پر ہے کہ بہت سے لوگوں، بہت سے کنٹریز، بہت سے فرنچائزز ہر جگہ پر ان کے موجود ہے. باٹا پاکستان بننے سے پہلے 1942 سے ہی اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں. جب برصغیر پاک و ہند تھا اس وقت سے ہی یہ اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد 1951 کو یہ ایک کمپنی کے طور پر شامل کیا گیا پاکستان میں اور 1979 کو باٹا پاکستان لمیٹڈ سے منسوخ کیا گیا. اب ہم آتے ہیں باٹا کے جو برانڈز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. باٹا کے اور بھی سب برانڈز ہیں جیسے ببل گمز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، پاور ہے. تو یہ اس کے سب برانڈ ہیں. ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہوئی ہوتی ہے اور یہ انہی کے برانڈ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ببل گم ہیں یہ چھوٹے بچوں کے جوتے بناتے ہیں اور پاور جو ہے وہ بڑے لوگوں کے جوتے بناتے ہیں. ایمبیسڈر جو ہے وہ بہت سے جو ایکسپینسو برانڈز ہیں، ایکسپینسو جوتے ہیں وہ بناتے ہیں. اس طرح اور بھی برانڈز ہیں جو باٹا سرو کرتے ہیں. اب ہم باتیں کریں گے باٹا پاکستان میں جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں، جو ان کے ہم مقابل ہیں.
اس کے بارے میں باتیں کریں گے. جیسے پاکستان میں اسٹائلو ایک برانڈ ہے, یہ بھی باٹا کے کمپیٹیٹر ہے. برجان ہے, ہش پپیز ہے, انڈروڈ ہے. اس طرح انٹرنیشنل سطح پر جو ہے ایڈیڈاز ہے, نائکی ہے, ریبوک ہے, یہ انٹرنیشنل سطح پہ آتے ہیں, یہ باٹا کے کمپیٹیٹرز ہیں. اب ہم باٹا کی سیگمنٹیشن کے بارے میں بات کریں گے. جو جیوگرافیکل سیگمنٹیشن ہے, اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو باٹا جو پروڈکٹ بناتا ہے, فار ایگزامپل وہ ایک 410 کی چپل بناتا ہے, تو وہ اس علاقے کو دیکھ کر وہ بناتے ہیں. وہ لوگ ان کی اسٹریٹجیز کو دیکھ کر, ان کی بیہیویئر کو دیکھ کر وہ اسی طرح کے چپلز وغیرہ بناتے ہیں. جیسے ہمارے کلچر کو بھی دیکھیں, ہم شادی وغیرہ پر الگ سے چپلز پہنتے ہیں اور عام روٹین میں ہم الگ پہنتے ہیں. تو یہ اس اسٹریٹجی میں آتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں سائیکالوجی پر آتے ہیں. بہت سے لوگوں کے سینڈلز وغیرہ پسند ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے 410 چپل پسند ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے جوتے پسند ہوتے ہیں. یہ ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے لوگ بناتے ہیں. جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ زیادہ تر چپل پہنتے ہیں, اور جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جوتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. پھر اس میں آ جاتی ہے جینڈر آ جاتی ہے. لڑکوں کے لیے الگ جوتے سینڈلز وغیرہ ہوتے ہیں اور لڑکے کے لیے الگ ہوتے ہیں. اور اس طرح چھوٹے بچوں کے لیے بھی الگ الگ وہ ہوتی ہے, برانڈ ہوتے ہیں, اس کے لیے الگ الگ جوتے ہوتے ہیں. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے الگ ہوتی ہے. پھر ہابی آ جاتی ہے. ہابی بہت سے لوگوں کو الگ الگ سٹائلز پسند ہوتے ہیں, اور اکثر لوگ سوشل ایونٹس میں جاتے ہیں تو اس کے مطابق وہ لوگ اپنا جو چپلز وغیرہ ہے, سینڈلز وغیرہ ہے, شوز وغیرہ ہے وہ پہنتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں کہ کسی شادی وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں یا کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں, آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, تو وہ لوگ 410 کی چپل یا اس طرح کی وغیرہ نہیں پہنتے, بلکہ وہ پروفیشنل جوتے وغیرہ پہن لیتے ہیں. اب باتیں ہیں باٹا کے پرائسنگ کے بارے میں. باٹا کے پرائسنگ کا اسٹریٹجی ایسا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ وہ سیل کرتے ہیں اس کو وہ سائیکولوجیکل اپروچ دیتے ہیں. جیسے ایک پروڈکٹ, ایک چپلز وغیرہ ہے, ایک شوز وغیرہ ہے, وہ 1000 کا ہے, لیکن وہ 1000 نہیں لکھتے بلکہ وہ 999 لکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو لوگ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بس 900 روپے کا ہے, لیکن وہ اصل میں 900 روپے کا نہیں ہوتا, اس میں صرف 1 روپے کا ہی ڈفرینس ہوتا ہے, وہ 1000 کا ہی ہوتا ہے. کہ SWOT انالیسس میں اسٹرینتھ آتا ہے, جو را مٹیریل ہوتے ہیں اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور مختلف جگہ پر اس کی مینوفیکچرنگ کمپنیز بن جاتی ہے. اس سے لوگوں کو بہت ہیلپ ہوتا ہے. اور جب کمپنیاں بنتی ہے, مینوفیکچر کمپنیاں بنتی ہے, تو اس سے گورنمنٹ ان سے بہت سے ٹیکس لیتی ہے, جن سے گورنمنٹ پھر بہت سے حکومتیں کام کرتی ہیں. تو اس سے پاکستان کے جو اکانومی ہے اس سے بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں, باٹا ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو جوتوں کا ہے, تو یہ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اور مفید برانڈ ہے جوتوں کے لحاظ سے. تو یہ اس کا بہت اچھا اسٹرینتھ ہے. اس کے ویکنس میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر بہت سے مزدور ہے, اس کے اخراجات بہت زیادہ ہے. اس میں جو ملازمین ہیں وہ بہت زیادہ ہے, ان کی سیلریز وغیرہ وہ بھی مینیج کرنا, وہ بھی انہی سے لیتے ہیں, انہی پر کاسٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ویکنس ہے.